بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جس رات میں دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچوں کو ڈاکٹروں کے لیے شناخت کرنا مشکل ہو گیا، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مصری مسلمان ڈاکٹر بھی تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹر سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹرز نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید ہر چیز کا حل ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ناقابل یقین مرحلہ تھا، لیکن مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا، اور امریکی دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی اپنی بات چیت کی رداد بھی پیش کی۔ شیخ نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات اور مسائل کا ادراک نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اس عالم نے آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے، اس کے بعد اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق کے تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکی کے ماں کے مقابلے میں لڑکے کی ماں میں دگنا مقدار میں دودھ پایا گیا۔ مزید یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز اور حیاتین کی مقدار لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ مصری ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا۔ جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز نہایت پریشان تھے، وہ اس قرآن کی آیت نے حل کر دیا۔ لیکن امریکن ڈاکٹر کی حیرانگی کا کوئی عالم نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور یہ قرآن کریم کس طرح آنے والے کل کے مسائل کے بارے میں پہلے سے ہی سب کو آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ امریکی ڈاکٹر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور آج وہ ڈاکٹر ریٹائر ہو چکا ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی دونوں کو سنوارنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جو شخص صرف قرآن پاک کو سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔